خان شفیق مکی صاحب کو، جو کہ سیکریٹری ہیں اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبدالحمید رحمانی اور سیاست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً اما بعد۔ ٹائم کم ہے، اس لیے میں بنا کسی تمہید وغیرہ کے اپنے مقالے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع طویل ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ میرا موضوع ہے علامہ عبدالحمید رحمانی اور سیاست۔ یہ میں نے ملکی تناظر میں لکھا ہے، ہندوستان کے پس منظر میں میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو اہم عناصر ہیں، پہلے ان اہم عناصر کو سن لیجئے۔ علامہ کی سیاست سے وابستگی کے اسباب، سیاسی تعلقات کو فروغ دینے میں ممد و معاون امور، علامہ کے بعض سیاسی نظریات، بعض مشہور سیاسی لیڈروں سے علامہ کے تعلقات، علامہ کا سیاست میں کردار اور علامہ کی سیاست سے کنارہ کشی کے اسباب، یہ اس کے چند اہم عناصر ہیں۔ علامہ کی سیاست سے وابستگی کے اسباب جو ہیں وہ کئی ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ ان میں جو سب سے اہم چیز میری نظر میں ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم، ان مظالم کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے، اور انہی کے احباب میں سے تھے، ان کے رفقا میں سے تھے انوار علی خان سوز صاحب اور پروفیسر محمد صبیح الدین انصاری صاحب۔ یہ لوگ آپس میں وہاں پر ملتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ بلکہ مولانا نے تو مجموعہ مقالات کے اندر لکھا بھی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے مسائل کا ایسا حل چاہتے تھے کہ پھر بعد میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہ رہ جائے۔ یہ سن 1977 کا زمانہ تھا۔ سن 1975 میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اور اس ایمرجنسی کے نتیجہ میں جہاں دوسروں پر ظلم ہو رہے تھے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ خاص طور سے نسبندی کی جا رہی تھی زبردستی، اور اس کے علاوہ ترکمان گیٹ کا جو محلہ تھا اس کو بھی توڑنے کی سازش رچی گئی تھی۔ تو یہ تینوں احباب ایک ساتھ جمع تھے، اور انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تک یعنی ہندوستان میں اندرا گاندھی کے مخالفت میں فضا سازگار ہونے لگی تھی، اور اسی زمانے میں یہ جگجیون رام نے کیا کر دیا، بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جگجیون رام جو تھا یہ سیاست کا بہت ہی قدآور لیڈر تھا، چوٹی کے لیڈران میں سے تھا کانگریس کے، بلکہ یہ کانگریس کا پریسیڈنٹ بھی تھا ایک زمانے میں۔ اور ان کے ساتھ مل گئے تھے بہگنا، ہیموتی نندن بہگنا۔ تو ان دونوں نے مل کر کے ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا CFD، یعنی کانگریس فار ڈیموکریسی، جمہوری کانگریس کے نام سے۔ تو ان احباب نے خیال کیا کہ ایک نئی پارٹی ہے، اور چونکہ بہگنا جو ہے مسلمانوں سے قریب رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے جب وہ وزیر اعلیٰ تھا UP کے تو مسلمانوں پر بہت کم ظلم کیا ہے، لہذا ان سے مل کر کے مسلمانوں کے مطالبات کو رکھا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے۔ لہذا یہ لوگ ہیموتی نندن بہگنا کے پاس گئے، ان سے بہت اچھی بات چیت ہوئی، اور صبیح الدین انصاری نے ان سے کہا کہ آپ کو کسی مسلمان لیڈر کو جس کی پکڑ ہو مسلمانوں کے اوپر، اس کو آپ کو اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ امام عبداللہ بخاری، ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لیجئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی تھیں کہ امام عبداللہ بخاری جو ہے ہماری سپورٹ کا، ہماری حمایت کا اعلان کریں۔ تو خیر وہ لوگ گئے، پھر امام عبداللہ بخاری سے ملے۔ یعنی یہ قصہ جو ہے بہت ہی لمبا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ اصل سبب تھا کہ CFD جو ہے ایک نئی پارٹی تھی، ان کو مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت تھی، ان کو سپورٹ اور حمایت کی ضرورت تھی، اور ادھر سے مولانا اور ان کے رفقا کو یہ امید تھی کہ یہ سیاسی پارٹی جو نئی ابھی قائم ہوئی ہے سن 1977 عیسوی کے اندر، یہ ہمارے مطالبات کو کیا کرے گی، منظور کرے گی، یہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو کیا کرے گی، دور کرے گی۔ تو یہ اس کا سب سے اہم سبب ہے جو میری سمجھ میں آیا، اور مولانا نے اس کو خود بھی لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ملکی و ملی مسائل میں علامہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اور ان کی دلچسپی جب وہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم تھے اسی وقت سے تھی، اس کو انہوں نے باقاعدہ خود لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں سے ان کی وابستگی تھی، اور مختلف شخصیات سے ان کی معرفت اور تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فارغ اوقات تھے اس زمانہ میں، کیونکہ وہ جمعیت اہل حدیث کے نظامت سے دستبردار ہو گئے تھے،
اور اسی طرح سے وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے بھی جڑے تھے، وہاں سے بھی وہ سبکدوش ہو گئے تھے یا انہوں نے معذرت کر دی تھی، تو اس کے بعد ان کے پاس فارغ اوقات تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے. تو کئی اسباب تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی تعلقات کو جہاں تک فروغ دینے کی بات ہے تو اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے. مثلا ایک تو جمعیت اہل حدیث کی نظامت، اور یہ نظامت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور جب کوئی باصلاحیت شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ عبدالحمید رحمانی کی شخصیت ایک بہت ہی باصلاحیت شخصیت تھی ہر چیز کے اندر. تو جب کوئی باصلاحیت شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے تو خود وہ منصب کے لیے زینت ہوتا ہے، منصب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ بھی منصب سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پورے ہندوستان کے اندر کیا ہوئے جہاں انہوں نے جمعیت اور جماعت کا تعارف کرایا، اور ان کی شخصیت کا بھی کیا ہوا اس کے ذریعے سے تعارف ہوا. اور اسی طرح سے ان کو مختلف تنظیموں کی رکنیت ملی، اس کے اندر ان کو مناصب ملے. مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو گیا، مسلم مجلس مشاورت ہند ہو گئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی ہو گیا، رکن دینی تعلیمی کونسل ہو گیا، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں. اور انہوں نے جو ہے تقریباً 40-50 آدمیوں کا نام جو ہے اپنے مقالات کے اندر لکھا ہے جن کی ان سے معرفت تھی. اس کے اندر ایڈوکیٹس بھی ہیں، اس کے اندر ڈاکٹرس بھی ہیں، اس کے انجینئرس سے بھی ہیں، اور مختلف طبقات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو انہوں نے ان کا سب کا نام دیا ہے. یہاں پر تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان سب کو پیش کیا جائے. اور اسی طرح سے جو ہے سیاسی تعلقات کو انہوں نے ایک مسلم یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا تھا دلی کے اندر سن 1977 عیسوی میں. تو مسلم یوتھ کنونشن، اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے اس کے اندر زیادہ تر طلبہ جو تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھے. اس کے ذریعہ سے بھی ان کی سیاسی معرفت ہوئی، مسلم یوتھ کنونشن کے یعنی ذریعہ سے بھی. اور مولانا رحمانی کو اس کا صدر منتخب کیا گیا تھا، یعنی اس کے کیا تھے، وہ اس کے پریسیڈنٹ تھے. اب میں آتا ہوں آپ کے سیاسی نظریات پر. دیکھیے مولانا ایک عالم تھے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک کی بات نہیں، اور آپ متبع کتاب و سنت تھے، سلفی منہج کے پیروکار تھے. لہذا آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ بھی کیا ہیں، قرآن و سنت ہی کے اوپر مبنی ہے. قرآن و سنت ہی کے اوپر کیا مبنی ہے، وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں سے کیا ہے، اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد، اتفاق و اتحاد جو ہے یہ مولانا کے نزدیک بہت ہی عزیز چیز تھی، ایک عظیم چیز تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے مشترکہ ملی مسائل ہیں، مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ ہو گیا، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہو گیا، یا فسادات کا مسئلہ ہو گیا، یا اردو کا مسئلہ ہو گیا، تو ان کو یہ پختہ یقین تھا کہ یہ سب مسائل جو ہیں مسلمانوں کے تنہا کوئی جماعت حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے تمام مکاتب فکر کو جمع کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اور انہوں نے جب کنونشن کیا تھا مسلم پرسنل لا کے بارے میں تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اس کے اندر دعوت دی تھی. بمبئی کے اندر جو ہوا تھا، اور اس کے اندر سب لوگ جمع ہوئے تھے، اور سب لوگوں نے اس لیے کیا کی تھی، دعوت بھی دی تھی. یعنی آپ کو اتنا عزیز تھا کہ تمام مکاتب فکر جو ایک ساتھ جمع ہو جائیں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کا ارادہ تھا کہ مسلم پرسنل لا کے بارے میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا جائے، لیکن جب انہوں نے صرف اخبار کے اندر ہی پڑھا تھا، یعنی اس کا جو ہے باقاعدہ انہوں نے قاری طیب صاحب سے یہ سنا نہیں تھا، بلکہ اخبار کے اندر پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا کے بارے میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں کیا کیا، انہوں نے کنونشن کیا. انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تفرقہ ملت کیا ہے، یہ کفر و شرک کی طرح سے ہے. تفرقہ ملت جو ہے کفر و شرک کی طرح سے. تو تفرقہ ملت وہ بالکل نہیں چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ تمام جو مشترکہ ملی مسائل ہیں اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں مل کر کے کوشش کریں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان خود اعتمادی اپنائیں اور عملی اقدامات کریں. انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی یعنی بہت سخت الفاظ استعمال کیے. آپ ان کے تحریرات کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کس طرح سے تصویر کشی کی ہے، اور یہ بہت صحیح ہے، برحق ہے. وہ اس میں کیا حق کے اوپر ہیں، ان کو جو ہے ذرہ برابر کسی طرح کا بھی الزام نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ملت جن مسائل سے دوچار ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے مسائل نہیں حل کیے جا سکتے. ہماری ساری قوت و انرجی غلط رخ پر صرف ہو رہی، اور ہم ہر کام میں چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کر کے دے دیں. دستور نے ہمیں حقوق دیے ہیں، لیکن ہم حقوق کو صحیح طور پر استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ مسلمانوں کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہ مظاہرے اور ہڑتالوں کے بالکل خلاف تھے، جذباتی سیاست سے بھی بالکل نفرت کرتے تھے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن میں ہمیں پارٹی سے بالاتر ہو کر ووٹ دینا چاہیے. 1 منٹ میں اور لوں گا، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں
کہ بعض مشہور سیاسی لیڈروں سے ان کے تعلقات، ان میں پہلے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہیموتی نندن بہگنا آتے ہیں، دوسرے نمبر پر میری نگاہ میں جگجیون رام آتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی گہرے تھے، اتنے گہرے تھے کہ یہ بہگنا نے جو ہے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ آج عید کا دن ہے، ہم اور جگجیون رام آپ کے گھر آئیں گے اور عید کی سوئیاں کھائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے اٹل بہاری واجپئی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، ان کے تعلقات ان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تھے، اور اٹل بہاری واجپئی جو تھا ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتا تھا۔ انہوں نے کئی واقعات اس سلسلے میں لکھے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے کہ مولانا نذیر احمد صاحب کے جو لڑکے تھے نائجیریا میں رہتے تھے، وہ دلی میں گئے تھے، ان کا پاسپورٹ غائب ہو گیا، ان کا بھی، ان کے بچوں کا بھی، سب کچھ غائب ہو گیا، اس کے اندر ویزا لگا ہوا تھا، ٹکٹ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور مولانا جو ہے اٹل بہاری واجپئی سے ملنے گئے، اس وقت اس کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس کے بعد جو ملے پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اگر ان کا پاسپورٹ بن کے تیار نہیں ہوا تو ان کی ملازمت خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ تو مولانا واجپئی نے کیا نائجیرین ایمبیسی کو فون کیا، سعودی ایمبیسی کو فون کیا، ٹکٹ والوں کو فون کیا، پاسپورٹ آفس والوں کو فون کیا، اور اپنی طاقت کا، اپنی اثر و نفوذ کا استعمال کرتے ہوئے 24 گھنٹے سے کم کے اندر ان کا پاسپورٹ، ان کا ٹکٹ، سب کچھ تیار کر کے ان کو دے دیا۔ اتنے زبردست ان کے تعلقات تھے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ، جو کہ ایک جن سنگھی تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو میں نے اپنے مقالے کے اندر لکھ دیا ہے، اگر یہ مقالہ مطبوع ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ ہمارے انٹرنیٹ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.drmannaan.com، وہاں پر جا کر کے آپ اس کا